سناؤ تم شادی کب کر رہی ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ پڑھائی ختم ہوتے ہی شادی کرو گی، لیکن پڑھائی ختم ہونے کو بھی 1 سال گزر چکا ہے، تم شادی کرنے کا نام تک نہیں لے رہی۔ مجھے تو یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے پڑھائی سے بچنے کو تم شادی کا ذکر کرتی تھی۔ ستاشا نے اپنی دوست کو مسکرا کر چھیڑا۔ وہ دونوں جب یونیورسٹی میں تھی تب سے اس کی دوست کو شادی کرنے کا بے حد اشتیاق تھا، اور اب پڑھائی کے بعد وہ اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتی تھی۔ کہاں کرنی ہے شادی یار، اب تو شادی کے نام سے بھی اکتاہٹ سی ہونے لگی ہے۔ آمنہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ ایسا کیا ہو گیا تمہیں اس شادی سے اکتاہٹ ہو رہی ہے؟ کہیں کسی سے محبت میں دھوکہ تو نہیں مل گیا؟ سرتاشا مسکرا کر پوچھنے لگی۔ بس کوئی وجہ ہوگی ہی، لیکن یہ محبت میں دھوکے والی وجہ کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ تمہیں کیا میں ایسی لگتی ہوں کہ میرے جذبات کے ساتھ کھیل جائے؟ آمنہ کی نگاہ سامنے دیوار پر لگی سرتاشا کے بھائی کی تصویر پر ٹھہر گئی تھی۔ فوراً سے رخ پھیر کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، لگتی تو نہیں ہے، لیکن جس قدر تم اکتاہٹ کا شکار ہو کہیں نہ کہیں خدشہ لاحق ہوگا نا۔ بھائی جلدی سے شادی کرو، ادھر میرا بھائی بھی راضی نہیں ہو رہا، مجھے تمہاری اور بھائی کی شادی دیکھنے کی بڑی چاہ ہے۔ سرتاشا کی بات پر آمنہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب ہے کہ تم ہم دونوں کی شادی کو دیکھنا چاہتی ہو؟ خود کر لو نا، آمنہ نے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھتے نگاہوں میں سوال تھا۔ دیکھو، ایک طرف سے تم میری دوست ہو اور دوسری طرف میرا بھائی ہے، دونوں اپنے اپنے گھر بساؤ، اس کے بعد پھر میرا نمبر آئے گا نا، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی شادی سے پہلے تم دونوں کی شادی کو خوب انجوائے کر سکوں۔ اگر پہلے خود کو لنگی تو خاک مزہ کروں گی۔ سرتاشا مسکراہٹ دبائے جواب دیا۔ سچ یاد آیا، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ آمنہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتی سرتاشا کی بات بدلنی چاہی۔ ہاں، اب شادی کے نام سے تم بھاگنے کے لیے بات ہی بدل دو گی، بتاؤ کیا بات ہے؟ سرتاشا نے ہنسی روک کر اسے مزید تنگ کیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، جو بات بتانی ہے وہ ضروری ہے۔ خیر، کہنا یہ تھا کہ میری بہن کے کالج میں فیسٹیول ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے جاننے والوں کو بھی ساتھ لایا جا سکتا ہے، تو بہن نے بہت اصرار کیا ہوا ہے کہ آپ بھی چلیں۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں اکیلی کیا کروں گی؟ میری بہن نے تو اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے، اور میں اکیلی وہاں پر اکتاتی پھروں گی۔ تم ساتھ رہو گی تو بوریت کا احساس نہیں ہوگا۔ آمنہ نے اپنی دوست کو ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ میں نہیں جا پاؤں گی، حاشر بھائی گھر پہ نہیں، وہ آفس کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہیں، اور پیچھے امی کی طبیعت اکثر بگڑ جاتی ہے، میں گھر پہ نہیں رہوں گی تو انہیں پھر بروقت ہسپتال کون لے کر جائے گا؟ سرتاشا نے تحمل سے وجہ بتا کر انکار کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی سی دیر کی تو باتیں، ملازمہ ہوں گی نا گھر میں آنٹی کے پاس، اور ہم بھی تو 2-2.5 گھنٹوں بعد واپس آ جائیں گے۔ آمنہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اطمینان سے تسلی دی اور اصرار کیا۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ جانا کب ہے، پھر ہی کوئی فیصلہ کر سکوں؟ سرتاشا نے پوچھا۔ اسی ہفتے جانا ہے، آمنہ نے بتایا۔ چلو، ہو سکتا ہے کہ بھائی واپس آ جائیں، اگر نہ آئے تو پوچھوں گی، کام ختم ہو جائے تو جلدی آ جائیں تو پھر میں ساتھ چلوں گی، اور اگر وہ نہ آیا تو پھر میری طرف سے معذرت ہے، پلیز ناراض مت ہونا۔ اگر ایسی کوئی وجہ نہ ہوتی تو ضرور آ جاتی۔ سرتاشا نے اپنے بھائی کے جانے پر ساتھ چلنے کی رضامندی دی، اور ساتھ ہی اگر نہ جا سکی تو پہلے سے حمایت کرنے لگی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، یہ بلا وجہ کی فکر مندی مت دکھاؤ، کوئی بات نہیں، فی الوقت تو تم مجھے چائے پلا دو، آج تو شادی کی بحث میں تم نے چائے کا بھی نہیں پوچھا۔ آمنہ نے اسے خفگی سے گھورا۔ اچھا ہاں، میں بنا کر لاتی ہوں، ساتھ میں شامی کباب بھی فرائی کر لیتی ہوں، تم بھی آ جاؤ، ادھر کیا کرو گی اکیلے بیٹھ کر؟ سرتاشا اٹھتے ہوئے بولی تو وہ سر ہلا کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ لاؤنج سے نکلنے سے قبل اس نے قد آور فریم میں موجود تصویر کو ٹہر کر دیکھا تھا۔ اورنگزیب کہاں ہے؟ ابھی تک آفس سے واپس نہیں آیا۔ اس لڑکی کا میں کیا کروں، اس نے تو میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، جس کام سے منع کرتی ہوں وہی کام کرتا ہے، نہ جانے کب عقل آئے گی، میں تو سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ امی پڑوس سے واپس آئی تو بیٹے کے گھر آنے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن وہ نہیں آیا، سو وہ جھنجھلاہٹ کر بولی، کیا ہو گیا ہے، کیوں شور مچا رہی ہو؟ اب اس نے کیا کر دیا، اتنا فرمانبردار تو بچہ ہے ہمارا، پھر بھی ناشکری ہو، لوگوں کے بچے نہیں دیکھے جو والدین کی ایک نہیں سنتے، اور ہمارا بنا ہمارے مشورے کے کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ اورنگزیب کے والد نے مسکرا کر اپنی بیوی کو ان کے ناشکرے پن پر ڈپٹا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اس پر ظلم تو نہیں کری، میرا بھی بیٹا ہے، صرف آپ کا ہی بیٹا نہیں ہے، لیکن اگر حد سے زیادہ فضول کام کرے گا تو جھڑکنا ہے نا، انہوں نے تنگ کر کہا۔ اب بھائی بتا تو کہ کر کیا دیا، جانتا ہوں تمہارا بیٹا ہے، وہ جھنجھلا کر بولے، کیونکہ کب سے شکایتوں کا انبار لگائی جا رہی تھیں۔ اصل میں بابا نے نہ امی کے لیے سوٹ لیا تھا، وہ کل میں ان کے کمرے میں رکھ کر سو گیا، اور صبح یہ دیکھ کر امی کو کافی شدید جھٹکا لگا ہوگا۔ اسی لمحے اورنگزیب کمرے سے باہر آیا، وہ آفس سے لوٹ کر آیا تھا اور تھکا ہارا اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ امی کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی تھی، اور اب آنکھیں مسلتا وہ امی کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔
ہاں تو اتنا مہنگا سوٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ انسان کو اپنے گھر کے حالات دیکھ کر ہی کام کرنا چاہیے، لیکن ایک تم ہو کہ سنتے ہی نہیں ہو۔ اب بھلا بتاؤ، کم از کم یہ 10,000 کا سوٹ ہوگا، یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کتنی مرتبہ منع کیا، ابھی 3 مہینے پہلے تو 2 سوٹ لے کر آئے تھے۔ امی نے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے کہا، امی، میرے ہوتے ہوئے آپ اس قسم کی باتیں مت کیا کریں۔ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ لوگوں میں جائیں تو اچھے کپڑے پہنیں۔ مجھے نہیں اچھا لگتا آپ ہر مرتبہ یہ اپنے آپ پر پیسے نہیں لگاتی، لیکن گھر کو خوب سجا سنوار کر رکھا ہوتا ہے۔ اور 3 مہینے پہلے نہیں، عید پر لیے تھے وہ سوٹ۔ ویسے بابا آپ بتائیں، یہ فضول خرچی تھی؟ اورنگزیب نے خفگی سے کہا اور بابا کی جانب مڑا۔ وہ دونوں ماں بیٹے کی گفتگو سنتے ہوئے ہنسے جا رہے تھے۔ یہ بات سچ تھی کہ اس کی امی گھر پر اور اس پر پیسے لگاتی تھی، لیکن اپنی ذات پر خرچ کرنے سے انہیں شدید قسم کے اعتراضات لاحق ہو جاتے تھے۔ بالکل بھی نہیں، یہ بہت اچھا کیا کر لے کر آئے ہو۔ صحیح تو کہہ رہے، انسان کو اتنا بھی کنجوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں کیسے بھول جاتا ہوں تمہاری ایک ہی تو خوبی ہے، کنجوس ہونا۔ اورنگزیب کے بابا نے مسکرا کر بیوی کو چھیڑا، کیونکہ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ خفا خفا سی ہے۔ آپ بھی بس بیٹی کی طرفداری کریں گے؟ وہ ناراضگی سے رخ پھیر گئیں۔ اچھا بھائی، میں تمہاری طرفداری کروں گا، لیکن پہلے کھانا وغیرہ لاؤ، بھوک لگی ہوئی ہے۔ تم تو پڑوس میں جا کر بیٹھی گئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، سالن بنا کر ہی گئی تھی، بس روٹیاں بنانی ہیں۔ وہ بتاتے ہوئے کھانا لینے چلی گئی، جبکہ دونوں باپ بیٹا ان کے ناراض ہونے پر مسکرانے لگے۔ زرتاشہ اور حاشر 2 بہن بھائی تھے۔ زرتاشہ حاشر سے 3 سال چھوٹی تھی۔ ابھی 1 سال پہلے ہی اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی، جبکہ حاشر پڑھائی مکمل کر کے اپنے بابا کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ اس کے والد چند سال پہلے ہی ہارٹ اٹیک میں وفات پا گئے تھے۔ ان کی امی کو شوگر اور ہائی بی پی کا مسئلہ رہا تھا۔ ان کے والدین نے دونوں کو ہی ایک جیسی محبت اور اپنائیت دی تھی، نہ حاشر کو کم اور نہ ہی زرتاشہ کو۔ زرتاشہ موڈی تھی، اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ اس کی دنیا صرف اور صرف امی، بھائی اور اس کی دوست آمنہ ہی تھی۔ باقی لوگوں سے وہ سلام دعا تک بھی محدود رہتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب اورنگزیب اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا، اس کے والد ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خوب تعلیم دلوائی تھی اور آج وہ ایک اچھی کمپنی میں نوکری کر رہا تھا۔ وہ اپنے والدین سے بے حد محبت کرتا تھا، کیونکہ بچپن سے اب تک اس کے والدین نے اپنی ساری جمع پونجی اس کی پڑھائی پر خرچ کر دی تھی۔ وہ مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جہاں انسان کے لیے اس کے والدین اور بہن بھائی بہت اہمیت رکھتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے والدین کو وہ ہر آسائش مہیا کرے جن کے حقدار ہیں، لیکن اس کی امی اپنی ذات سے زیادہ اپنے بیٹے کو پہلی ترجیح دیتی تھی۔ امی، اب حاشر بھائی کے لیے بھی لڑکی دیکھ لینی چاہیے، آخر کو 24 سال کے ہو چکے، مزید ان کو کنوارا نہیں رہنا چاہیے۔ اور گھر میں اگر بھابھی آ جائیں گی تو میری بھی اچھی خاصی دوستی ہو جائے گی، میں گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں۔ زرتاشہ امی کو دوائی کھلا رہی تھی کہ اچانک اس نے صوفے پر بیٹھتے کام کرتے حاشر کو دیکھ کر بلند آواز میں سنایا، میں بھی سوچ رہی ہوں، لیکن تمہارا بھائی ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، بس یہی کہہ دیتا ہے کہ ابھی شادی نہیں کرنی، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی کو پسند کرتا ہے، لیکن بتا نہیں رہا۔ امی نے نرمی سے جواب دیتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ اپنی جیتے جی دونوں بچوں کی شادی کروا دیں، لیکن دونوں ہی ایک ہی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ ابھی شادی نہیں کرنی تو مطلب نہیں کرنی۔ کیوں تم میری شادی کیوں کروانا چاہتی ہو بھلا؟ میری آزادی تمہیں کھٹک رہی ہے اور اپنی اس بات کے ساتھ امی کو بھی فضول سوچے مبتلا کر رہی ہو۔ حاشر نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے اور صوفے کے پشت سے ٹیک لگائی، گویا اب وہ فارغ ہو کر زرتاشہ کو تنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ آپ کی آزادی نہیں، آپ کا اکثر بات سے انکار کر دینا۔ جب میں کہوں کہ بھائی باہر چلیں آئس کریم کھانی ہے، لیکن صفحہ چٹ انکار کر دیا جاتا ہے کہ آپ مصروف ہیں، اور اگر آپ کی بیگم آ جائیں گی تو آپ نے ان کی ہر بات پر فوراً سے عمل کرنا ہے، ورنہ وہ آپ کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ اسی بہانے میرا بھی بھلا ہو جائے گا، میں بھی آئس کریم کھانے چلی جایا کروں گی یا پھر ریسٹورینٹ کھانا کھا سکوں گی۔ ہمارے لیے تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا نا، اور سب سے بڑی بات، میری بھابھی سے اچھی خاصی دوستی ہو جائے گی۔ میں بور ہوتی رہتی ہوں، امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، یہ سوئی رہتی ہیں، اور آپ آفس میں ہوتے، اس سب میں امی کا فضول سوچ میں مبتلا کرنا کہاں ہے؟ امی بھی بہو کے آنے سے خوش رہیں گی۔ زرتاشہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، لمحے بھر کو بھی سانس نہیں لینا تھا۔ حاشر بہن کی اس قدر تیز تراری پر حیرت میں مبتلا ہوا۔ کیوں، تمہاری دوست آمنہ کس لیے ہے جس کے پیچھے ہمیشہ بھاگتی رہتی ہو، اور وہ تمہارے پیچھے دم چھلا بنی ہوتی ہے، اور یہ خوب چھیڑو کہ میں اپنی شادی پہلے کروں گا۔ سب سے پہلے تمہیں اس گھر سے رخصت کروں گا، اور اس کے بعد ہی میں نے شادی کرنی ہے۔ کیا معلوم تم اس بیچارے سے لڑتی رہو۔ بھائی کی بات پر وہ حنک بنی آنکھیں دیکھنے لگی۔ کس قدر چالاکی کا مظاہرہ کرے تھے۔ امی، آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے شادی کرنی ہے،
لیکن ان کی شرط یہی ہے، اسی وجہ سے ہی شادی نہیں کر رہے کہ پہلے مجھے رخصت کریں گے اور اس کے بعد ان کا نمبر آئے گا۔ زرتاشا نے روحان سی آواز میں کہتے ہوئے امی کو گفتگو میں شامل کرنا چاہا۔ بس کر دو، کیوں لڑ رہے ہو؟ جو جس کے نصیب میں ہوگا وہ اسے مل جائے گا، بھلے وہ پہلے ملے یا بعد میں۔ لیکن میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہاری شادی کر دوں حاشر۔ ابھی نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن تو کر ہی گئی۔ امی نے نرمی سے ان دونوں کو ٹوکنے کے ساتھ ساتھ اپنی دلی خواہش بھی بیان کی۔ کیا مطلب ہے امی، آپ بھائی کی سائڈ لیں گی؟ دونوں ماں بیٹے ملے ہوئے ہیں، میں تو سوتیلی ہوں۔ زرتاشا ناراض ہونے لگی اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو ہونی ہی ہے، تو بہتر ہے کہ تمہارا بھائی نہیں کرتا تو تم کر لو، میں ایک فرض سے تو سب کو دوش ہو جاؤں گی۔ امی نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، اپنے بیٹے کو تو سمجھاتی نہیں ہے، کیا ہو گیا اگر پہلے شادی کر لیں گے؟ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائی کی شادی پر ہر خواہش پوری کروں، شادی کے بعد تو انسان نہیں کر پاتا۔ زرتاشا کافی ناراض ہو چکی تھی۔ میں بالکل بھی نہیں کروں گا، تمہیں پہلے رخصت ہونا پڑے گا۔ حاشر نے ہنسی روکی۔ جا رہی ہوں، خوش ہو جائے، میرا موڈ خراب کر دیا۔ وہ پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ حاشر نے پرزور قہقہ لگایا۔ مت تنگ کیا کرو، بات اس کی بھی درست ہے، تم کیوں نہیں کر لیتے شادی؟ کوئی پسند ہے تو بتا دو، وہی رشتہ لے چلیں گے۔ امی نے حاشر کو نرمی سے کہا۔ کر لو، مجھے تھوڑا وقت دیں، اگر کوئی پسند ہوئی تو میں بتا دوں گا۔ اس نے امی کے ہاتھ تھاما، تسلی دی تو وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، گویا شادی کو وہ تیار تو ہوا تھا۔ کیا بنا، تم جاؤ گی بھی یا نہیں؟ مجھے بتا دو، پھر میں اپنی بہن کو منع کر دوں، کیونکہ اکیلے میرا جانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ تمہارا بھائی نہیں آیا کیا؟ ویسے تو وہ گھر سے زیادہ دور رہتا نہیں ہے۔ حاشر بھائی 2 دن پہلے آ گئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آمنہ کو فون کر کے بتا دے کہ وہ کالج میں فیسٹیول میں جائے گی، لیکن کچھ مصروفیات کے باعث وہ آمنہ کو اطلاع نہیں دے پائی تھی۔ ابھی وہ امی کو دوا دے کر سلا کر اپنے کمرے میں آئی تھی کہ آمنہ کا فون آنے لگا۔ کال ریسیو کرتی اس کا سوال یہی تھا۔ بھائی آ گئے تھے یار، میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی، تمہارے ساتھ چلوں گی۔ بتا دو کہ اب تمہارے گھر آؤں یا تم یہاں سے مجھے پک کر لو گی؟ زرتاشا نے جمائی روکتے ہوئے آمنہ کو اطلاع دی۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ تمہیں لینے آ جاؤں گی، اور میں سوچ رہی ہوں کہ ہم دونوں سیم ڈریسنگ کر کے جائیں۔ وہ جو تم نے مجھے میرون رنگ کا سالگرہ پر سوٹ لے کر دیا تھا ویسے ہی تمہارے پاس بھی ہے نا؟ تو کیا خیال ہے وہی پہن کر جائیں؟ آمنہ نے کپڑوں کے بارے میں سوال کیا، اسے ایسے شوق بے حد لاحق تھے۔ ویسے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، چلو وہی پہن لوں گی۔ اچھا میں سونے لگی ہوں، فی الحال مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے، تو صبح بات کرتے ہیں۔ زرتاشا نے نیند کے باعث آنکھوں سے نکلتی ہوئی نمی کو صاف کرتے ہوئے آمنہ سے کہا، تو وہ اللہ حافظ کہتی فون رکھ گئی۔ یار یہاں تو بہت رش ہے، کہاں پھنسا دیا تم نے مجھے؟ اس قدر ہجوم میں لوگ کیسے پرسکون گھوم رہے ہیں؟ اورنگزیب دوست کے ساتھ کالج فیسٹیول میں رش کو دیکھ کر زچ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اسی کالج سے پڑھ کر یونیورسٹی تک پہنچے تھے۔ ہونہار طالب علم ہونے کے باعث ان دونوں کو سر نے فیسٹیول میں دعوت دی تھی۔ اورنگزیب نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوست عبید نے اصرار کیا کہ جانا چاہیے، اور اب یہاں آ کر وہ زچ ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں تو ہمیشہ ہی رس سے الجھن رہتی ہے، لیکن کبھی تنہائی سے نکل کر دنیا دیکھو، گھل مل کر جینا سیکھو، جانے کیوں تم اداس رو بنے رہتے ہو؟ عبید نے اورنگزیب کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر کندھے سے ہٹا کر قدرے تھوڑا دور ہوا۔ تم تو میری تنہائی کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، مجھے نہیں شوق رنگینی دنیا کا، انسان اپنے آپ میں گم رہے وہی بہتر ہے۔ وہ چڑھ کر بولا، اچھا تم یہ رکو، یہاں کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جاؤ، میں ذرا سر سے مل کر آتا ہوں۔ وہ سامنے مجھے اشارہ کر رہی ہیں، اگر تم ملنے چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ عبید نے سامنے تھوڑا دور سر کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھا اور اورنگزیب سے سوال کیا۔ نہیں، میں بیرونی دروازے سے داخل ہو رہا تھا، سلام دعا ہو چکی ہے، تم جاؤ، میں یہیں ہوں، بات چیت کر کے واپس آ جانا۔ اورنگزیب نے انکار کیا اور وہی قریب رکھی کرسیوں کی جانب بڑھ گیا۔ تمہاری بہن تو تمہیں منہ بھی نہیں لگا رہی، اور تو اور آنکھ اٹھا کر دیکھ تک نہیں رہی۔ آمنہ اور زرتاشا اس وقت کالج کے فیسٹیول میں موجود تھیں۔ آج ان دونوں نے سیم ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ زرتاشا نے آمنہ کو ہنس کر چھیڑا، اس لیے تو میں تمہیں ساتھ لے کر آئی ہوں، میں جانتی تھی یہاں تو میں پہچانی بھی نہیں جاؤں گی، یہ بھی بس شو آف کے لیے یہاں لے کر آئی ہے، ورنہ ہم بہنوں کی بات تو وہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ آمنہ نے کافی چڑھ کر جواب دیا، یہ جس طرح کی ڈریسنگ ہم نے کر لی ہے نا، لوگوں کی نظریں ہم پر ہی جمی ہوئی ہے، جیسے ہم کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ تم نے بھی اچھا شوق چھوڑا ہے سیم ڈریسنگ کا۔ زرتاشا نے سامنے کھڑے لڑکی کی نظریں خود پہ جمی ہوئی محسوس کی تو زچ ہو کر بولی، تم ایسی نظروں کو نظر انداز کر دو، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بدتمیز ہیں، کوئی بھی منفرد چیز یا کام دیکھو گے تو دیدے پھاڑ کر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ زرتاشا کو موڈ بگڑ رہا ہے، سو وہ اسے تسلی دینے لگی،
نظر انداز ہی کر رہی ہوں۔ وہ قریب پڑی کرسی پر بیٹھتی بیزاری سے بولی، میں تمہارے لیے گول گپے لے کر آتی ہوں، یہیں بیٹھو۔ اس کے بعد سامنے والے اسٹیج پر جائیں گی، وہاں یہ میری بہن اور اس کی دوستوں نے کچھ پرفارم کرنا ہے۔ آمنہ زرتاشا کو بٹھا کر آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتی مناظر دیکھنے لگی۔ چاروں جانب لوگوں کا خوب رش تھا اور شور و غل سے اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ اپنا بیگ کندھے سے لٹکائے اٹھ کھڑی ہوئی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی تھوڑا دور جانے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ اوندے منہ گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے ہاتھ بڑھا کر بازو تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا، اور وہ اورنگزیب تھا جو الجھی الجھی نظروں سے ارد گرد نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا کہ اچانک ایک لڑکی اس کے قریب لڑکھڑا کر گر رہی تھی۔ جب یہ تیزی سے تھام لیا، زرتاشا گھبرا گئی اور فوراً سے مقابل کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اورنگزیب کو بھی ہاتھ تھامنے پر قدر شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ گرنے والی تھی، اس لیے میں نے آپ کو تھام لیا تھا، ورنہ میری ایسی کوئی نیت نہ تھی، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ نگاہ زرتاشا کے گھبرائے گھبرائے سے چہرے پر پڑی، لیکن وہ سر جھکائے ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کا شکریہ۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بنا سر اٹھا کر مقابل کی جانب دیکھ کے آگے بڑھ گئی۔ اسی لمحے گرفت مضبوط ہونے کے بعد زرتاشا کا بریسلیٹ زمین پر گرا تھا۔ سنیے، آپ کا بریسلیٹ نیچے گر گیا ہے۔ اورنگزیب نے پیچھے سے آواز لگائی، لیکن وہ رش کے باعث پکار سن نہیں پائی اور آگے چلتے ہوئے ہجوم میں گم ہو گئی۔ خیر ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکی کے پیچھے اس کو آواز دے رہے ہو، یہی نہیں اس کا بازو تک تھامے ہوئے تھے۔ اسی لمحے عبید نے آ کر پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، اس کی معنی خیز باتیں تھیں، نگاہوں میں شرارت اور لہجہ چانچنے والا۔ نہیں، وہ گرنے والی تھی تو میں نے تھام کر گرنے سے بچایا تھا، اور یہ اس کا بریسلیٹ زمین پر گر گیا تو سوچا دے دوں۔ میرے خیال میں یہ گولڈ کا ہے، لیکن وہ تو گم ہو گئی ہے، اب کیسے تلاش کروں گا؟ اورنگزیب نے عبید کو گھورتے ہوئے جواب دیا اور بریسلیٹ بھی دکھا دیا، کیونکہ اس کی نظروں میں حیرت اور شرارت سی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس لڑکی کو تلاش کر کے یہ تھما دینا چاہیے، پریشان ہو رہی ہوگی۔ عبید اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے پھر سے فکر مندی سے کہا، خیر ہے، اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو، ڈھونڈ لیتے ہیں۔ عبید چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ کبھی تو سمجھداری کا مظاہرہ کر لیا کرو، ہمیشہ ہی تمہیں مذاق سوجھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ سامنے ہی لڑکی ہے، اس کو دے کر آتا ہوں۔ اورنگزیب نے عبید کو ڈپٹا اور سامنے ہی میرون لباس میں کھڑی لڑکی کی پشت کو دیکھا اور فوراً سے عبید کو نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بات سننے میں یہ آپ کا بریسلیٹ گر گیا تھا، میں آپ کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن آپ کو رش کی وجہ سے آواز سنائی نہیں دے رہی۔ آمنہ زرتاشا کو کوئی تلاشی کر رہی تھی، اچانک یعقوب سے آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی تو سامنے ایک لڑکا کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی ہنوک بنا آمنہ کو دیکھنے لگا۔ یہ میرا بریسلیٹ تو نہیں ہے، اور ہاں سوری، یہ میری دوست کا ہے، مجھے دے دے، میں اس کو دے دوں گی۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں ابھی بھی۔ آمنہ نے بریسلیٹ دیکھا اور پھر سر پر ہاتھ مارتے ہوئے ہتھیلی بڑھائی، لیکن اورنگزیب نے بریسلیٹ والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سوری، لیکن آپ وہ لڑکی نہیں ہیں، اور یہ چیز بھی مہنگی ہے، تو آپ کو کیسے دے دوں؟ لیکن اس لڑکی کے کپڑے بھی آپ کی طرح ہی تھے، حیرت ہے۔ اورنگزیب کشمکش کا شکار ہوا کہ وہ بریسلیٹ دے یا نہیں۔ ارے آپ بے فکر ہے، وہ میری دوست ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ دیکھیں آ بھی گئی ہے میری طرف۔ آمنہ نے کہتے ہوئے سامنے نگاہ اٹھائی تو زرتاشا آ رہی تھی، اور اورنگزیب نے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن اس کی نظروں میں حیرت تھی۔ یہ لیں، میں چلتا ہوں، آپ انہیں دے دیجیے گا۔ اس کو تسلی ہوئی، وہ بریسلیٹ آمنہ کو تھما کر آگے بڑھ گیا۔ کیا ہوا ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ زرتاشا قریب آئی تو آمنہ نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، میرا بریسلیٹ گم ہو گیا ہے، مل ہی نہیں رہا، میں اسے ہی تلاش کر رہی تھی، اور تم اس لڑکی کے ساتھ کیا بات کر رہی تھی، اسے جانتی ہو کیا؟ کہیں یہ وہی تو نہیں جس کی وجہ سے تم شادی نہیں کرنا چاہ رہی؟ زرتاشا پریشانی میں گویا ہوئی تھی۔ وہ بریسلیٹ اسے بابا نے اس کی سالگرہ پر دیا تھا، اور اس کی یادیں اس بریسلیٹ سے جڑی ہوئی تھیں، اور وہ رو دینے کو تھی، لیکن اس کے باوجود آمنہ کو لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑانا نہ بھولی۔ آرام سے، اسٹریٹ پر بریک لگاؤ، کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ یہ لڑکا تمہارا بریسلیٹ دے کر گیا ہے، بتا رہا تھا کہ تم آوازیں دیتا رہا، لیکن شاید تم نے سنا نہیں تھا۔ آمنہ نے اس کی پریشانی فوراً حل کر دی اور بریسلیٹ زرتاشا کے سامنے لہرایا، ورنہ جانے وہ مزید کیا کچھ بولے چلی جاتی۔ اوہ ہاں، میں گرنے والی تھی تو اس نے مجھے بچایا تھا، لیکن میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مجھے لگا کہ مجھے کسی نے آواز دی، اس کے باوجود میں پلٹی ہی نہیں تھی۔ زرتاشا نے بریسلیٹ تھام کر سکون کا سانس لیا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اچھا انسان تھا، ورنہ تو آج کل لوگوں کو اس طرح کی چیزیں ملی تو وہ دیتے ہی نہیں ہیں، ابھی یہ تھماتی ہی نہیں تو تم نے نہ جانے کیا کچھ مجھے بول دینا تھا۔ آمنہ نے اورنگزیب کے کردار کی تعریف کی۔ ہاں تو کوئی بھی دیکھے گا شک میں مبتلا ہو جائے گا۔ زرتاشا نے خفگی سے منہ پھلا لیا۔ اچھا بھائی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ آمنہ نے خود ہی ہار مار لی، ورنہ جانتی تھی زرتاشا اسے بحث میں الجھا دیتی، جبکہ زرتاشا کی نگاہ سامنے اورنگزیب پہ پڑی، جو کسی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔
جانے اس شخص کی مسکراہٹ میں ایسا کیا تھا کہ زرتاشا کھوجتی گئی تھی۔ زرتاشا کتنے کئی ماہ سے اورنگزیب کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، اپنی سوچوں میں اس قدر ہلکان رہنے لگی کہ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اس کا بھائی آمنہ کو پسند کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے نہیں بتا رہا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس بات کا ادراک بھی اسے تب ہوا جب اس نے حاشر کے فون میں آمنہ کی ایک تصویر دیکھی اور سمجھ گئی کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے طے کیا کہ امی سے ذکر کرے گی اور بھائی کو باقاعدہ طور پر سرپرائز دے گی، لیکن اس سے قبل ہی امی نے اسے جا لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے ابھی شادی کے لیے ہاں نہیں کرنی، تو میں زرتاشا کے رشتے کی بات کرنے والی ہوں۔ تمہاری ممانی سے بات کیے، وہ تو عبید کے لیے رشتہ بھی مانگنا چاہتی ہیں، لیکن زرتاشا کو خاندان میں شادی نہیں کرنی۔ آج کافی مہینوں بعد امی نے پھر سے رشتے کی بات کی تو زرتاشا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ میں جان چکی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا نہیں پائی تھی، آج بتا دیتی ہوں۔ زرتاشا نے لب دبائے، بھائی کو شرارتی نظروں سے دیکھا۔ حاشر اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھ نہیں پایا تھا۔ بھائی میری دوست آمنہ کو پسند کرتے ہیں، اور شاید اس لیے مجھے نہیں بتا رہے، کہیں مجھے یہ بات ناگوار نہ گزرے۔ کیوں بھائی، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اب بھی دیر نہیں ہو، یا آپ دل کی بات ظاہر کر دیں، یہ نہ ہو کہ کل کو آمنہ کی ہی کہیں شادی ہو جائے۔ جس طرح آپ لوگ میری شادی کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں، ویسے ہی اس کے گھر والوں کو بھی فکر لاحق ہے، لیکن آمنہ ہی انکار کیا ہوا ہے، اور شاید اس کے انکار کی وجہ آپ ہی ہیں۔ زرتاشا نے تیزی سے اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے بھائی کو دیکھا۔ وہ بہن کی اس قدر جاسوسی پر حیرت میں مبتلا ہوا، کیونکہ یہ بات اس نے آمنہ کو بھی نہیں بتائی تھی، تو زرتاشا کیسے جان گئی؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ اب وہ جھوٹ بولنے سے قاصر تھا، اور آمنہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کی سکت نہ تھی، سو خاموشی سے سر جھکا گیا۔ ہم کل ہی آمنہ کے گھر رشتہ لے کر جا رہے ہیں، چلو۔ کسی ایک نے تو حامی بھری، پہلے بتا دے تو کئی مذائقہ نہ تھا۔ امی نے فوراً سے اپنا ارادہ ظاہر کیا، وہ بھی پرجوش تھیں۔ اور میری خوشی تو دگنی ہو چکی ہے، میرا بھائی اور میری دوست کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی، اور میری بھابھی میری دوست ہوگی۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ اس نے امی کے ساتھ رشتہ لے جانے کے لیے تفصیلی گفتگو بھر لی تھی۔ دوسرے دن ہی وہ لائبہ کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی، اور انہوں نے بنا لگی لپٹے رکھی ہاں کر دی تھی، کیونکہ لائبہ اور زرتاشا کئی سالوں سے دوستی تھیں، اور ان کے گھر میں زرتاشا کا آنا جانا تھا۔ رشتے کی حامی بھرنے کے بعد ہی حاشر اور لائبہ کی شادی کر دی گئی۔ وہ بے حد خوش تھی، لیکن زرتاشا کو اس کی امی اب اصرار کرنے لگی تھی کہ وہ بھی شادی کر لے، لیکن جانے کیوں شادی کے ذکر پر اب اس کی نگاہوں کے سامنے اورنگزیب کا چہرہ لہرا جاتا، جسے وہ لاکھ بھولنے کی کوشش میں بھی اتنے طویل عرصے تک اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ سنا ہے تم آج کل کسی لڑکی کے پیچھے پڑے ہوئے اور اس کا پتہ کروایا جا رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے بھی تو علم ہو کہ کون ہے وہ لڑکی جس کے پیچھے میرا اداس روح دوست دیوانہ ہوا پڑا ہے۔ آج کافی دنوں بعد عبید اس سے مل رہا تھا، اور سلام دعا کرنے کے فوراً بعد ہی وہ اس موضوع کو زیر بحث لے آیا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب ہم کالج فیسٹیول میں گئے تھے تو وہاں پہ ایک لڑکی کا بریسلیٹ گر گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی تلاشی ہے، لیکن جانے وہ کہاں گم ہے، مل ہی نہیں رہی، نہ ہی میں اس کا نام جانتا ہوں۔ اورنگزیب نے فکر مندی سے کہا، خیر ہے، کہیں تم کو اس سے کوئی عشق محبت تو نہیں ہوگی؟ ایسے ہی تو تم اس کا پتہ کروانے والوں میں سے نہیں ہو؟ عبید نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، اور کس لیے پوچھوں گا، لیکن تمہیں کیسے پتہ کہ میں کسی لڑکی کے بارے میں جانچ پڑتال کروا رہا ہوں؟ اچانک ہی اورنگزیب نے عبید کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ ہمارے کلاس فیلو سے تم ہی نے کہا تھا نا کہ کالج فیسٹیول کے دن میں گیٹ کی انٹری کی ریکارڈنگ لے کر دے اس سے علم ہوا تھا۔ عبید مسکرایا، اب تم بھی میری جاسوسی کرنے لگے ہو؟ اورنگزیب خفا ہوا، نہیں بھائی، میں تمہاری جاسوسی کیوں کروں گا؟ میری تو دعا ہے کہ تمہیں وہ لڑکی مل جائے، پہلے ہی تم اداس روح ہو اور مزید اداس۔ عبید ابھی بول ہی رہا تھا کہ اچانک ہی وہاں حاشر چلا آیا۔ کس لڑکی کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ عبید حاشر کا ماموں ذات تھا، اور اورنگزیب بھی کافی مرتبہ مل چکا تھا۔ عبید اور حاشر اونچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ نہیں، بس یہ ہمارا ایک دوست ہے جسے ایسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے جس کے بارے میں اس کو کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ نام تک نہیں جانتا۔ عبید نے اورنگزیب کو چھیڑا، وہ اسے نظروں ہی نظروں میں منع کر رہا تھا کہ خاموش رہے، اس کو تم چھوڑو، یہ تو فضول میں ہمیشہ بکتا رہتا ہے۔ آج عبید نے کہا تھا کہ ہم ملتے ہیں، تو تم بھی، میں نے کہا کہ بلا لے، کافی وقت ہو گیا ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ اورنگزیب نے عبید کو گھورتے ہوئے حاشر کو مخاطب کیا،
اصل مقصد تو اسے بلانے کا یہ تھا کہ حاشر کا اپنا کاروبار تھا، وہ اس سے مشورہ کر کے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ گفتگو کا موضوع بدلا تو تینوں ہی باتوں میں مشغول ہو گئے اور اورنگزیب کی ایک طرفہ محبت کا قصہ ختم ہو گیا۔ موسم کافی خراب تھا، پچھلے کئی دنوں سے بارشیں ہو رہی تھیں۔ ملک کے کتنے ہی شہروں میں سیلاب آ چکا تھا، سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی اور سرتاشا کو کسی ریسٹورینٹ میں اچھا سا کھانا کھانے کی طلب ہوئی تو اس نے سوچا کہ بھائی سے کہے، سو اٹھ کر بھائی کے کمرے تک چلی آئی۔ آمنہ بھائی کہاں ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ کھانے کو ریسٹورینٹ جانا ہے، تم بھی ساتھ چلو گی؟ سرتاشا نے کمرے میں جھانک کر آمنہ کو آواز دی۔ حاشر بھی صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ شہر کے حالات دیکھ رہی ہو کس قدر خراب ہے، اور ایسے میں تمہیں ریسٹورینٹ لے کر جاؤں؟ پاگل ہو گئی ہو؟ امی بھی ڈانٹے گی، گھر پہ کچھ اچھا سا بنا لو، سارا سامان تو موجود ہوتا ہے، آمنہ تمہاری مدد کروا دے گی۔ حاشر نے اسے فکرمندی سے کہا اور ساتھ ہی مشورہ دیا، بھائی میرا باہر کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اگر گھر کا کھانا کھانے کا دل ہوتا تو میں خود ہی بنا لیتی، مجھے آمنہ کی مدد کی ضرورت تھوڑی تھی اور وہ آپ کے بنا کہیں بھی کر دیتی، کیوں آمنہ؟ سرتاشا نے منہ پھلا کر کہا اور آمنہ کی تائید چاہی، وہ اکثر دونوں بہن بھائی کی باتوں میں پس جاتی تھی۔ میں نہیں لے کر جا سکتا، گھر پر رہو اور چپ چاپ گھر پر ہی جو بھی ہے بناؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ حاشر میں صفا چٹ انکار کیا، لے جائیں نا، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے اس کا منہ بھی بنا رہے گا۔ سرتاشا نے آمنہ کو کڑی نظروں سے دیکھا تو اس نے فوراً سے حاشر سے التجا کی اور یوں نہیں بہت اصرار کے بعد حاشر ان دونوں کو ساتھ لیے ریسٹورینٹ چلا آیا۔ کھانا کھانے کے بعد شدید سردی کے باوجود سرتاشا کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ آئس کریم کھائے اور آئس کریم والی شاپ ریسٹورینٹ سے تھوڑا دور تھی۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، بھائی آپ دونوں یہاں بیٹھے، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو حاشر نے ٹوکا، کہاں جا رہی ہو؟ یہیں بیٹھو۔ حاشر نے اسے گھورا، آپ دو میاں بیوی ہیں، کباب کی ہڈی میں نہیں بننا چاہ رہی، تھوڑی سی اسپیس دے رہی تھی، آتی ہوں تھوڑی دیر میں، تب تک آپ کوئی اچھی سی باتیں کر لیں۔ وہ کہہ کر ریسٹورینٹ سے باہر چلی آئی اور آئس کریم شاپ سے جا کر آئس کریم کا آرڈر دیا۔ ابھی اس کی آئس کریم آ ہی رہی تھی کہ بارش شدید تیز ہو گئی اور آندھی طوفان شروع ہو گیا۔ سرتاشا گھبرا گئی، وہ آئس کریم کھائے بنا ریسٹورینٹ کی جانب بھاگی، لیکن بارش کے زور کے باعث وہ ریسٹورینٹ تک نہیں پہنچ پائی۔ پریشان سی کھڑی تھی اور وہیں روڈ پر کتوں کا ہجوم اسے دیکھ کر اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ اندھا دھند بھاگتی گئی، اس کے بھاگنے کے باعث وہیں نکڑ پر کھڑے دو لڑکے اس کے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ سرتاشا مزید خوفزدہ ہوئی اور بھاگتے بھاگتے ایک گھر میں گھس گئی۔ کون ہو تم؟ خوف سے وہ چیخنے لگی تھی جب اورنگزیب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ شش! وہ جو پرزور بارش اور سیلاب کی وجہ سے اپنے بھائی بھابھی سے گم ہو گئی تھی، رات کے وقت اپنی عزت بچاتے اس وقت کے کھلے گھر سے اندر گھس آئی۔ کتے نے اسے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا تھا، ڈر کے اندر بھاگی تو اورنگزیب نے سینے سے جا ٹکرائی۔ سنو چپڑاسی، پلیز پلیز مجھے بچا لو، میرے پیچھے کتے اور دو لڑکے لگے ہوئے ہیں۔ غصے سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا، اندھیرے کے باعث سرتاشا کو دیکھ نہیں پایا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ 3 سالوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے گیراج میں لگے بلب کا بٹن آن کیا اور سامنے سرتاشا کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ دیکھے گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور اس حالت میں؟ اورنگزیب نے فکر مندی سے سرتاشا سے پوچھا، جبکہ اس نے سر اٹھا کر جب اورنگزیب کو دیکھا تو اس کی تھمی ہوئی سانسیں بحال ہو گئیں۔ اب وہ پرسکون تھی کہ وہ محفوظ جگہ پر ہے۔ اورنگزیب اجنبی تھا، لیکن جانے کیوں اسے اس اجنبی پر بھروسہ تھا۔ سرتاشا نے اسے اپنے ساتھ ہوئے پورے واقعے کا بتایا۔ آپ پریشان مت ہو، آج کی رات آپ یہاں گزار لیں کیونکہ موسم بہت خراب ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، کل میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں گا، بے فکر رہیں، اندر میری امی بھی ہیں اور ابو بھی موجود ہیں، آپ پرسکون ہو کر یہاں پر رہ سکتی ہیں۔ اورنگزیب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور اسے اندر لے آیا۔ اس کی امی بھی سرتاشا کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی، وہ بےحد خوبصورت تھی۔ انہوں نے سرتاشا کو اپنے کپڑے دیے، بارش کے باعث اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے، جبکہ وہ مطمئن تھی کہ وہ اور اورنگزیب کے گھر پر موجود تھی۔ جبکہ اورنگزیب اپنی مہربان قسمت پر دنگ تھا، جسے وہ اتنی طویل عرصے سے تلاش کر رہا تھا، وہ آج خود اس کے گھر چلی آئی تھی۔ بیٹا تم اپنے گھر پر اطلاع کر دو، خواہ وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، اگر ہو سکے تو میری بات کروا دینا یا پھر میری بیوی کی بات کروا دو، ہماری بات سے کم از کم مطمئن تو ہو جائیں گے کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اورنگزیب کی امی نے اسے گرم گرم چائے کا مگ تھمایا اور اس کے والد نے اسے تاکید کی۔ وہ سر ہلاتی فون طلب کرنے لگی تو انہوں نے اپنا فون سرتاشا کو تھما دیا۔ تھوڑی دیر میں گھر میں بات کرنے کے بعد اس نے بھائی اور امی کو سمجھا دیا کہ وہ تو ابھی ہی لینے آنا چاہتے تھے، لیکن موسم خراب کے باعث اورنگزیب کے بابا نے انہیں منع کر دیا اور مکمل طور پر تسلی دی کہ سرتاشا محفوظ ہے۔ بیٹا اب تم سو جاؤ، بہت ہو گئی یہ رات۔ اورنگزیب کی امی نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا کر ان کے ہمراہ کمرے کی جانب چل پڑی، جبکہ وہ سرتاشا کی پشت دیکھتے سوچوں میں گم تھا کہ اپنی محبت کا اظہار کر پائے گا بھی یا نہیں۔
آپ مجھے میرے گھر چھوڑائیں گے؟ امی پریشان ہو رہی تھی، انہوں نے صبح صبح ہی آپ کے بابا کے نمبر پر کال کر دی تھی۔ میں اپنا فون تو راستے میں کھو بیٹھی ہوں، ایسے بار بار وہ فون کرتی رہیں گی۔ سرتاشا پوری رات سو نہیں پائی تھی۔ یہی حال اورنگ زیب کا بھی تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے اورنگ زیب سے التجا کی۔ وہ گھبرائی گھبرائی سی سر نیچے کیے سے بے حد پیائی لگی۔ آپ بے فکر رہیں، ابھی تھوڑا سا موسم خراب ہے، بارش رکتے ہی میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں گا۔ کم از کم آپ کو اتنا یقین تو ہونا چاہیے کہ آپ اس گھر میں محفوظ ہیں، سو بنا ڈرے سکون رہیں۔ اورنگ زیب کو لگا کہ وہ اس کے گھر میں رہنے سے ڈر رہی ہے، سو اس نے تسلی دینا مناسب سمجھا۔ مجھے بھروسہ ہے کہ میں یہاں محفوظ ہوں، اگر نہ ہوتا تو اطمینان سے آپ سے بات نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ سر جھکائے بولی۔ اورنگ زیب کو جانے کیوں خوشگوار حیرت نے آ لیا۔ اس اعتماد کی وجہ جان سکتا ہوں؟ آخر میں اجنبی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا سرتاشا کے قریب آنے لگا۔ اس کی وجہ نہیں جانتی، لیکن آپ مجھے یوں ڈرانے کی کوشش نہ کریں، میرے قریب آ کر پزل کر رہے ہیں آپ۔ وہ ہکلاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ آپ کو تو مجھ پر بے حد اعتماد ہے، تو پھر مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہیں؟ اورنگ زیب قریب آیا اور چند انچ کے فاصلے پر رک کر گویا ہوا۔ سرتاشا کا دل تھکے دھڑکتے چلا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ میں بتانے سے قاصر ہوں، پلیز گھر چھوڑائیں ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ نگاہیں پھیر کر چڑھ کر بولی، اور اورنگ زیب کی نظروں سے وہ پریشان ہو رہی تھی۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں، وہ ضدی انداز میں بولا۔ میں ایسے کیسے آپ کو بتا دوں؟ لڑکیوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ نے ٹھکرا دیا تو؟ سرتاشا چڑھ کر بولی اور بولتی بولی یک دم رک گئی۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ غصے اور چڑھنے کے باعث وہ زیادہ بول گئی ہے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو اورنگ زیب مسکرا رہا تھا۔ آپ نے تو میرے سارے ڈر ہی زائل کر دیے، جو آپ کہنے سے ہچکچا رہی تھی وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ مجھے پچھلے 3 سال پہلے ہی آپ سے محبت ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا لیکن مجھے تو آپ کا نام تک نہیں معلوم تھا، سو میری کوشش ہے بیکار گئی، اور کل آپ کو اپنی روبرو دیکھ کر میری خوش فہمی حد سوا تھی، اور آج یہ ڈھکا چھپا سا اقرار مجھے دنیا کا خوش قسمت ترین انسان محسوسات کروا رہا ہے۔ اورنگ زیب دھیرے دھیرے اعتراف کر رہا تھا، جبکہ وہ دنگ تھی، جسے اتنے عرصے تک دل میں چھپائی ہوئی تھی، وہ اسے تلاش کرنے میں ہلکان ہوتا رہا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اورنگ زیب کی نگاہوں سے ظاہر ہوتی بے حس گھبرا کر پلٹ کر جانے لگی کہ اس نے سرعت سے آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لیا۔ کیا آپ کو یہ اقرار پسند نہیں آیا جو فرار حاصل کر رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں معذرت، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی سرتاشا ٹرپ اٹھی اور اورنگ زیب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یعنی پھر رشتہ لے کر آپ کے گھر آ جاؤں؟ ویسے دلہن تو پہلے ہی چلی آئی ہے۔ اس نے چھیڑا۔ سرتاشا کے چہرہ گلنار بنتا جالا کیا، اور اورنگ زیب نے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور تھوڑی دیر بعد اسے اس کے گھر لے آیا۔ اورنگ زیب اسے گھر چھوڑ کر گیا تو جانے سے قبل حاشر سے ملتے ہی دونوں کے تاثرات خوشگوار سے ملے جلے سے تھے۔ آمنہ بھی حیران تھی، یہ تمہیں کیسے مل گیا تھا؟ کہیں پہلے سے تم دونوں کا آپس میں رابطہ تو نہیں تھا؟ آمنہ اس کے جاتے ہی سرتاشا کو چھیڑنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں سرتاشا، بہنیں ترچھی کی۔ لیکن یہ کس کو پسند کرتا ہے؟ 3 سالوں سے اسے تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ لڑکی کو کالج فیسٹیول پر ملا تھا، عبید کا دوست ہے، اسی سے حقیقت کا علم ہوا تھا، مجھ سے مشورہ کر کے اپنا کاروبار بھی شروع کیا ہے۔ حاشر نے تفصیلی جواب دیا تو آمنہ کی نگاہیں سرتاشا پر جم گئی۔ وہ لڑکی میں جانتی ہوں کہ کون ہے؟ آمنہ جھٹ سے بولی۔ کون؟ حارث پوچھنے لگا، جبکہ سرتاشا شرم سے نظریں نیچے کی ہوئی تھی۔ ہماری سرتاشا۔ آمنہ کے کہنے پر حاشر حیرت زدہ سا بہن کو دیکھنے لگا۔ ویسے لڑکا برا نہیں ہے، 3 سالوں سے بنا نام جانے تلاش کر رہا ہے اور اب تک ہمت نہیں ہاری۔ اگر سرتاشا تمہیں اعتراض نہ ہو تو بات بڑھاؤں؟ حاشر نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ سر اٹھا کر بے یقین سی بھائی کو دیکھنے لگی۔ میں عام بھائیوں کی طرح نہیں ہوں، اورنگ زیب واقعی میں اچھا لڑکا ہے۔ اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر حاشر مسکرا کر بولا تو وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ اس کے گھر والے راضی تھے، اورنگ زیب کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ اگلے چند دنوں میں ہی دونوں کا رشتہ طے پایا گیا اور شادی کی تقریب بھی منعقد ہو چکی تھی۔ اس پل وہ اورنگ زیب کے کمرے میں عروسی لباس میں ملبوس دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے مسز اورنگ زیب، میرے نام کی مہندی لگائے، میرا نام اپنے سنگ جوڑ کر؟ اورنگ زیب نے گھونگھٹ اٹھا کر اس کی ٹھوری اوپر کی اور ہاتھ تھامے سوال کیا۔ بہت اچھا، وہ مسکرائی۔
میں جانتا ہوں کہ یہ گھر آپ کے شایان شان نہیں، اور میں مہنگے تحائف ویسی زندگی نہیں دے سکوں گا جو آپ کے والدین اور بھائی نے دی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہوگا میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ اورنگزیب نے اسے یقین دلایا، مجھے بس کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی، ہر صورت میں اس کا انکار نہیں سن سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولے، بتائیں۔ اورنگزیب کے دل میں ڈر پیدا ہوا، جانے وہ کیا مانگنے والی تھی۔ جب جی چاہے گا آئس کریم کھانے لے جانا پڑے گا، مہینے میں ایک مرتبہ باہر کا کھانا اور اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر دینی ہوگی۔ اگر یہ شرطیں منظور ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مجھ سے دور جا کر سو جائیں۔ سرتاشا کی نگاہوں میں شرارت دیکھی تو اورنگزیب جان گیا وہ اسے ستا رہی تھی۔ یہ چھوٹی موٹی خواہشات تو ہر صورت میں پوری کی جائیں گی، بے فکر رہے۔ وہ اس کے حنائی ہاتھ تھامے وعدہ کر گیا، جبکہ سرتاشا مسکرانے لگی۔